نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے پیارے دین اسلام کو بچانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئیں، اور ہمارا دین بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو چاہیے کہ دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ تو دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے واقعہ کربلا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کو محرم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں جنگ قتال منع ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول نے جام شہادت نوش کیا۔ بقول شاعر، 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بنا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدوں نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی شہرت عام ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اہل بیت سب ہی آپ کے بچپن ہی میں جان گئے تھے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور اس کا خون نہایت بے دردی سے کربلا کی زمین میں بہایا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت حسین کو آپ کی گود میں دیا، پھر کیا دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ میری امت میرے فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا امت اس فرزند کو شہید کرے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر جبرائیل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض دف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل نے میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ دف کوفہ کے نزدیک اس مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا لخت جگر، میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں۔ یزید کی پیشانی پہ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جسے ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتی دنیا تک ملامت کرتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین نبی اقدس کے نور نظر اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت علی کے دلبر تھے، ان کی آنکھوں کا نور تھے
اور دل کا سرور تھے۔ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو در و دیوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرش زمیں پر جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، بے شک۔ ارشاد فرمایا، جسے جنت کے نوجوانوں کو دیکھنے کی تمنا ہے وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ امام حسین باطل کے مقابل صف آرا تھے، لیکن یہ منظر کہیں نظر نہیں آتا کہ ایک شخص تلاوت قرآن کر رہا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ یہ نظارہ چشم فلک نے صرف کربلا میں دیکھا۔ ایک شخص زخموں سے چور چور ہے، خون بہہ رہا ہے، تیروں کی بچھاڑ ہے، اور عین لڑائی میں وقت نماز ایسا سجدہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیروں کے سائے میں امام عالی مقام کی جبیں اپنے رب کے حضور سجدے میں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ وہ سجدہ تھا جس کی نظیر صرف نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول سیرت میں نظر آئی ہے۔ بقول شاعر، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جزاک اللہ۔